السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دو چیزوں کا صدقہ دینا عادت بنا لو، گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ محترم ناظرین، بس آپ نے ان دو چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ناظرین، اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے صرف اگر آپ لوگ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس آپ لوگوں نے ان تینوں میں سے کسی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ لوگوں کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ لوگ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان 3 صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے یا بیماریاں آتی رہتی ہیں گھر سے، اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم لوگ بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے آپ نے صرف 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ لوگوں پر سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ دولت اور پیسے کی آپ لوگوں پر بارش ہوا کرے گی، آپ لوگوں کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ لوگوں کے گھر سے مکمل طور پر ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتا چلوں جن کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ لوگ کسی کو سلام کرنے میں
پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ لوگوں کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اس وقت کا صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی حرص ہو اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل وہ شخص ہے جو اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے، جس کے ذریعے جانوں کی حفاظت کی جائے، دوسروں کے غموں کو بانٹا جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم پہلے خود حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم اپنے مسلمان بھائی کو دے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ کس قسم کا صدقہ افضل ہے، فرمایا کینہ در رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ اس خیمے کا سایہ ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے لگایا جائے۔ امام جعفر صادق پیاس سے جلے ہوئے دل کو پانی پلا کر ٹھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔